سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کیمرہ مین سلمان ہمارا دوست، اس کی تصویر حیدر یہاں پہ لگائے گا. اس نے مریم نواز کے لیے ووٹ کیا تھا. اگر کسی نے کٹنا ہے تو برائے مہربانی اس کو کٹے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں نیا خطرہ آ گیا. ایک انیلا عرف نیلی پری نامی خاتون ہے جس کی ویڈیو خاصی وائرل ہو رہی ہے. وہ ایک طاہر صاحب ہیں جو اسٹیج ایکٹر بھی ہیں، ان کو وہ تشدد کا انہوں نے شکار بنایا، ان کے کپڑے بھی پھاڑے، چپیڑے بھی ماری. میری ہنسی سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے یا یہ ہونا چاہیے اور بڑا جی مزہ آ گیا. میری ہنسی اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ریکارڈ کرنے سے پہلے میں اور سلمان بات کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مثلا شکر ہے کہ میں اندھا ہوں، کچھ دیکھ نہیں سکتا. اور پھر جو سب سے بڑا لطیفہ تھا کہ اس کے بعد ان کو ٹی وی چینل سے بلایا گیا. میں ایک نیوز کی کوریج دیکھ رہا تھا، ان کے ایک لمبے اینکر ہیں، بڑے ہینڈسم لکنگ آدمی ہیں، تو وہ ان سے کہہ رہے کہ جی آپ اپولوجائز کر لیں. وہ جسٹیفائی کریں کہ نہیں، عمران خان کے خلاف جو بات کرے گا، جو ویلاگز بنائے گا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کیمرہ مین ہے سلمان خان، ٹھیک ہے. اس نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا کیونکہ میں کوٹے نہیں کھانا چاہتا. مثلا کہ میرے 2 بچے ہیں، میری بیوی ہے، میں نہیں چاہتا کہ پبلکلی میری تذلیل ہو، مجھے مار پڑے. لیکن سلمان خان جو ہے اس کو کوئی دقت نہیں ہے، بڑا گبرو جوان ہے. تو یہاں پہ جو ایک بنیادی فلسفی سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں. مثلا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ جب جس کا جہاں دال لگتا ہے وہ منجی ٹھوک دیتا ہے، اس کو جہاں موقع ملتا ہے. اور اس ایکٹ کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے میری عقل کے مطابق. ہمارے ساتھ جو پچھلے 77 سال میں ہوا ہے، ایک جینون اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ کرتی تھی جس نے ہر چیز کو آہستہ آہستہ گرفت میں لیا. آپ کہیں کینسر کی طرح پھیلی. ایک بندہ سامنے آیا جو کہتا ہے کہ میں کینسر کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کروں گا. اس نے سب کو یقین دلایا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے. اس کینسر نے اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیا کہ ظاہر ہے مرض تو ختم نہیں ہونا چاہے گا، وہ پھلے پھولے گا. یہ بیانیہ جب لوگوں کے دماغ میں امپریگنیٹ کر دیا گیا تو لوگوں کے اندر ایک ایکسٹریمزم بریڈ ہوئی. انہوں نے سچائی کو سچائی کے طور پہ نہیں دیکھنا شروع کیا. ان کے لیے موریلٹی، قانون، کانسٹیٹیوشن سب کچھ بے معنی ہو گیا. وہ خود اس درجے آف نان ڈیموکریٹک ویلیوز پہ آ گئے جس پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. آج جس طرح پیپل آف پاکستان اور ریاستی ادارے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو 2 اسٹیبلشمنٹس آپس میں ٹاکرا کر رہی ہیں. کسی کو قانون کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو کانسٹیٹیوشن کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو مورلز کی پرواہ نہیں ہے، اور کسی کو ملک کی اکانومی کی پرواہ نہیں ہے. جو ریاستی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو پی ڈی ایم ہی چلے گی. جو عوام ہے وہ کہتی ہے جو مرضی ہو عمران خان ہی باہر آئے گا. جب 2 ایسی اینٹیز کلیش کرتی ہیں تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اسپوریڈکلی. اس سوچ کو ہمیں روکنا ہے کہ ہم آپس میں کلیش نہ کریں، ہم قانون کے دائرے میں رہ کے آپریٹ کریں. یہ وہی قانون ہے جو اس وقت صنم جاوید کو ریلیف دے کے باہر نکال چکا ہے. یہ وہی قانون ہے جو عمران خان صاحب کو کلیئر کر رہا ہے ہر کیس کے اندر. دیر آئے درست آئے. لیکن یہ پروسیجر فالو کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے وہ پروسیجر فالو کیا جو انیلا صاحبہ نے کیا طاہر صاحب کے ساتھ، تو میں آپ کو آج اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آ کے ڈنڈا پھیرے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرکت کر کے اسٹیبلشمنٹ کا کو آدھا کام انیلا صاحبہ نے کر دیا. جب آپ کو سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیررسٹ جماعت ہیں، آپ کے لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں، تو عوام جب ایسے ریئیکٹ کرتی ہے، ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ ان کے جھوٹ میں سچ کا رنگ ڈالتے ہیں. یہ میں بہت ایک دکھ کی جگہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت کلیئرلی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ون سائیڈڈ طریقے سے. مثلا کہ پوری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ انسیڈنٹس کر کے آپ صرف اور صرف
فیول ایڈ کرتے ہیں اس آگ کو جو آپ کے خلاف بنائی جا رہی ہے, گھڑی جا رہی ہے. میں اس کا ایک اور لیول آپ کو سمجھاتا ہوں. پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے, جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم چلاتی ہے, جو پی ٹی آئی کے انسٹاگرام, ٹویٹر, یوٹیوب اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, وہاں سے ایک ویڈیو شیئر ہوئی جس کا ٹائٹل تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعتراف کر لیا کہ 9 میں فالس فلیگ آپریشن ہے. اب یہ ایک ٹپکل سنسنی والا تھمبنیل ہے, ٹائٹل ہے, جس سے ویوز بٹورنے کا چکر ہے. لیکن دقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یوٹیوبر تو نہیں ہے جس کی ذریعہ آمدنی یہ چیز ہے تو پیٹ پالنے کے لیے کر رہی ہے, تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم باقاعدہ ایک سوچ, ایک پلاننگ کے تحت ایک نیریٹو دے رہی ہے. حالانکہ اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں تھا. منصور علی خان صاحب نے وہ ویڈیو دیکھ کے علی محمد خان کو اپنے شو پہ بلا لیا, ہم پہ وہ کام کرتے ہیں غالباً, اور ان سے پوچھ لیا کہ جناب پی ٹی آئی کا کیا یہ موقف ہے کہ فوج نے 9 مئی کرایا ہے. تو پہلے علی محمد خان نے آئیں بائیں شیئیں کی. حالانکہ علی محمد خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دی بیسٹ پی ٹی آئی پولیٹیشینز ہیں, مثلا اسٹیٹسمین ہیں, اور ان کی گفتگو میں ابھی تک میں نے تضاد نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تقریر تھی جب عمران خان کے خلاف موشن آ رہا تھا تو وہ بڑی بہترین تھی. میں جینوللی ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتا ہوں, تو میں نے یہ شو بھی دیکھا. تو اس میں پہلے انہوں نے کچھ آئیں بائیں شائیں کی, تھوڑے وہ انکمفرٹیبل ہوئے, اور منصور علی خان کے پش کرنے پہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ ہمارا موقف نہیں ہے, آرمی کو ہم قطعاً نہیں سمجھتے کہ وہ اس چیز کے پیچھے. اب یا تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کوئی اور چلا رہا ہے, پی ٹی آئی نہیں چلا رہی, یا علی محمد خان صاحب غلط میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جن پالتے ہیں اور آپ اس کو چھوٹے سے دیو سے بڑا کرتے 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 جن بناتے ہیں تو وہ آپ کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے. 9 مئی کو بھی ایک جینون پروٹیسٹ ہو رہا ہے, ایک زیادتی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا لیگلی. اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر کے آپ جن لوگوں نے, سب کو پتہ ہے کن لوگوں نے اریسٹ کروایا ہے, ایوری بڈی نوز, پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی, کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ ان کے مرکزوں پہ ان کو لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ جی ایچ کی ہو, چاہے کور کمانڈر ہاؤس ہو. تو دی ازمپشن جو آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے ایز اے انٹیلیجنٹ پولیٹیشین کہ یہاں پہ انتشار پھیل جائے گا. اگر میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, ایک ریپ وکٹم کو آپ ملوائیں اس کے ریپسٹ سے, جہاں پہ ریپ وکٹم کی فیملی بھی ساتھ ہو اور بیچ میں قانونی ادارے نہ ہوں, تو میرا خیال ہے 100 میں سے 99 دفعہ ریپ وکٹم کی فیملی ریپسٹ کو مار دے گی. لیکن انفارچونیٹلی اسلام, پاکستان کو قانون پہ چلانا ہے. مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے جب اسٹیبلشمنٹ ایک طرفہ وار کر رہی ہوتی ہے, لیکن موومنٹس وہی سکسیزفل ہوتی ہیں جو پرنسپلی چیز کو لے کے چلتی ہیں. برٹش راج نے گاندھی کے خلاف بہت کچھ کیا, لیکن اس نے پیسفلی اپنی موومنٹ آرام 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 سے لے کے چل کے انڈیپینڈنس دلوائی انڈیا کو. قائد اعظم نے ایک حکمت عملی کے تحت سسٹم کے اندر کام کرتے ہوئے ملک کو انڈیپینڈنس دلوائی. جو بلڈی ریولوشن آپ سوچتے ہیں یا انویژن کرتے ہیں, میں آپ کو کچھ ملکوں کی مثالیں دے کے سمجھا دیتا ہوں. جب ملکوں کے اندر بلڈی ریولوشنز ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک سسٹینڈ پیریڈ آف وائلنس ہوتا ہے. افغانستان کے اندر رشیا کی انویژن کو روکنے کے لیے ایک بلڈی ریولوشن کے لوگ کھڑے ہوئے, انہوں نے جنگ لڑی, ایک 15 سال سسٹینڈ وائلنس تھا. اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ جنگ مسلط کی, پاکستان بھی شامل ہو گیا, ان کے لوگ پھر کھڑے ہوئے, ایک ایکسٹریم سچویشن کریٹ کی گئی اور انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا. پاکستان کے اندر عمران خان پہلے سیاستدان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے کریڈٹ کو ہے, جو پاکستان میں رہ کے, جیل میں رہ کے اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں, اور وہ مقدمے جیت رہے ہیں. کیونکہ اکثر اوقات اسٹیبلشمنٹ کے بغیر مقدمے فیک ہوتے ہیں, بوگز ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, اور وہ قانونی رستے استعمال کر کے ون کر رہے ہیں. اس طرح کی حرکتیں جو انیلا صاحبہ نے کی, جو جھوٹ پی ٹی آئی پھیلا رہی ہے, آپ صرف اوور آل نیریٹو کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ ایکچولی عمران خان کی کاز کو ڈیمیج کر رہے ہیں. وہ لوگ ڈیمیج نہیں کر رہے جو یہ کانٹرڈکشنز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. کیونکہ عمران خان کی جو موومنٹ ہے وہ انہیرنٹلی نان وائلنٹ ہے. عمران خان کی جو موومنٹ ہے وہ انہیرنٹلی پاور کوریڈورس کو بتانے کے لیے ہے کہ ڈیموکریسی کی رسپیکٹ کریں. اس میں ہم ابھی یہ گفتگو چھوڑ دیتے ہیں کہ 18 میں کیا ہوا, پہلے کیا ہوا. اس وقت جس اصول پہ وہ کھڑے ہیں وہ الائن کرتا ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ, اس کے لیے ان کو سلام.
اب ایک طرف یہ انیلا صاحبہ ہیں, ایک طرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ہے, تو پھر ایک طرف نون لیگ کی خواتین بھی پیچھے نہیں رہ سکتی. ان کا بھی دل ہے کہ ہم بھی آ کے ایسے ایسے چھکے ماریں کہ ملک کی چھکے چھوٹ جائیں. ایک نون لیگ کی سابقہ ایم پی ہیں مائزہ حمید صاحبہ, ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ شاید وہ آج کل لائم لائٹ میں نہیں ہیں, پارٹی کو تھوڑا سائڈ لائن کیا ہوا ہے, کہ آپ ٹی آر ٹی جو بہت بڑا رپورٹنگ ایجنسی ہے, ٹی وی چینل ہے, ٹرکی کا دنیا بھر میں رپورٹنگ کرتا ہے, اس کے شو پہ آ جائیں اور انگلش میں جواب دیں. بھائی انگریزی آنا کوئی اسکل کی چیز نہیں ہے, لینگویج ہے, کسی کو عربی آتی ہے, فارسی آتی ہے, اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, لیکن ولنگلی انگلش کے انٹرویو میں جانا نوئنگ کہ آپ کی انگلش تھوڑی کمزور ہے, میرے خیال سے یہ ایک illogical اسٹیپ ہے. لیکن ان کی انگلش کی غلطیاں چھوڑ کے جو ان سے سوال و جواب ہو رہے تھے عمران خان کے حوالے سے, پارٹی کی بیننگ کے حوالے سے, تو وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہی تھی. ہمارے ملک کا جو رائتا ہے, سب سے پہلے پی ٹی آئی اس کو اٹھا کے باہر جا کے ڈنڈورا پیٹنا شروع ہوگی امریکہ میں, یورپ میں. اب پی ایم ایل این نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں, ہم بھی جا کے موقف بنائیں باہر. وہ ایک انتہائی فولش اٹیمپٹ تھی. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اس وقت دنیا امریکن الیکشنز کو دیکھ رہی ہے اور وہ اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یو این نے ایک ورکنگ کمیٹی نے ریسرچ پیپر بنا کے دے دیا آپ کو کہ جناب یہاں بڑی پرابلمز ہیں, عمران خان کو ریلیز کیا جائے, کسی کو فرق ہی نہیں پڑا. بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جدھر کھڑا ہوا ہے کوئی بھی نہیں انٹرسٹڈ اس کو آسرا دینے میں, نہ جمہوریت اسٹرینتھن کرنے میں, نہ اس کی اکانومی بچانے میں. ٹھیک ہے یار لگا ہوا ہے, جے نکل گیا تو ٹھیک ہے پھر گل کر لیں گے, جے ڈوب گیا تو چلو ڈوب گئے, کوئی گل. پاکستانیوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ بلائنڈلی کسی بھی چیز کو فالو کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. ابھی اس وقت پوری کی پوری پی ٹی آئی کا جو فورن ونگ ہے, جو محیط پیرزادہ صاحب ہیں, شہباز گل صاحب ہیں, وہ لابی کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے ریلیف آ جائے گی. وہ ابھی بھی اس بیوقوفانہ مائنڈ سیٹ میں ہے کہ امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کوئی ایسی چیز کرے گا جو امریکن انٹرسٹ میں نہ ہو. تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر عمران خان کو بحال کرتا ہے تو آپ کا کہنا ہے کیا مطلب ہے کہ امریکن انٹرسٹ پہ کہ یہاں پہ عمران خان آ جائے, کیونکہ عمران خان کو امریکن فیوریبل پالیسیز بنائے گا. یہاں پہ اکثر اوقات ایک جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں, عمران خان برابری پہ بیٹھ کے بات کرے گا. برابری پہ کب بیٹھ کے اس نے بات کی؟ جب ٹرمپ نے اسرائیل کو کیپٹل جروسلم ڈکلیئر کیا, تب کون سی برابری پہ بات ہوئی تھی؟ تو یہ ایک فالس نیریٹو ہے جو آپ کو پڑھایا گیا ہے. وہ اتنی ہی برابری کرے گا جتنی نواز شریف نے اوباما کو کالے چنے کھلائے کی تھی, کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بیچے جا رہے ہیں اسرائیل کو, تو یہاں پہ بلیک چنے کھلائے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے اوباما کو. اب ہم آتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ پہ, وہ بھی پی ایم ایل این کی خاتون ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ ریسنٹلی وہ بھی غائب تھی مین اسٹریم سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب بالکل تون دیں گے پی ٹی آئی کو, اور یہ ہیں ہی ٹیررسٹ, یہ فلاں. ٹوٹل ربش. ایک پوری ڈبیٹ کی جا رہی ہے نون لیگ کے سرکلز میں, ان کے ٹاؤٹس یہ بات پوچھ کریں کہ صنم جاوید اب بنے گی پارلیمنٹیرین. جناب آپ بن گئے تو صنم جاوید کیوں نہیں بن سکتی؟ ایسی کیا کمی ہے صنم جاوید میں؟ وہ آپ کی طرح جھکتے اچھی مار لیتی ہے, وہ آپ کی طرح باتیں کاٹ لیتی ہے, وہ آپ کی طرح پریس کانفرنسز کر کے کہانیاں پیش کر سکتی ہے. تو وائی ناٹ صنم جاوید؟ بلکہ وہ تھوڑی ینگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یوتھ کا پرسپیکٹیو دے دے. تو مثلا کہ ہمارا اوور آل علمی معیار اتنا ڈیگریڈ ہو چکا ہے کہ اب بندہ واقعتاً سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اور جو پہلے بھی میں ہنس رہا تھا وہ بے بسی کی ہنسی تھی کہ یار اس پہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یا کیا بات کریں ہم, یا کیا آپ سے کوئی گفتگو ہو سکے. لیکن یہ ریالٹی ہے, ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. انٹرسٹنگلی انف ایک چیز جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ نون لیگ بولے گی, نہ پی ٹی آئی بولے گی, نہ پی ٹی آئی جو باہر لابینگ کر رہی ہے, جو روز پروٹیسٹ کراتے ہیں 100-200 لوگوں کا, کبھی لنڈن میں کبھی وہاں, کہ جناب بہت زیادتی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ. امریکن کانگریس میں ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا ہے. پوچھیں کیا؟ پوری امریکن ہسٹری میں کسی بندے نے کانگریس کو 4 دفعہ ایڈریس نہیں کیا. سب سے زیادہ تھا ونسٹن چرچل جس نے 3 دفعہ ایڈریس کیا تھا, جو ورلڈ وار 2 کا ان کا پارٹنر تھا. یعنی ورلڈ وار 2 ایک کیٹیکلزمک ایونٹ تھا ہیومن ہسٹری میں, اس میں جو وننگ سائڈ کا پارٹنر تھا یو کے کا پرائم منسٹر, اس نے 3 دفعہ تقریر دی ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل جیسے ملک کا پرائم منسٹر ہے,
اس نے چوتھی دفعہ کنگریشنل ہیئرنگ میں کانگریس میں تقریر کی ہے, اور سارے کانگریس مین سینیٹر ایسے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے سوائے ایک خاتون کے. سلوٹ ہے اسے. جو ڈیموکریٹس کی ہیں ان کا نام مجھے بھول رہا ہے, انہوں نے بینر ریز کیا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ نیتن یاہو از کمیٹنگ جینوسائڈ, اور اس طرح کے سلوگنیرنگ تھی, ورنہ سارے تالیاں بجا رہے تھے. اور یہ سارے کون ہیں؟ یہ وہ سارے ہیں جن کو شہباز گل صاحب, معیز پیرزادہ صاحب, پی ٹی آئی والے, ان کی جو ٹویٹس اور کانورسیشنز ہوتی ہیں پاکستان اور عمران خان کے بارے میں, ان کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی, جب کانگریس مین, ان کا نام مجھے بھول رہا ہے, وہ بھی ایڈ کروا دوں گا میں, وہ جب بات کرتے ہیں ٹیرے سندھ میں ہندو لڑکیاں اٹھا کے فورسفلی کنورٹ کرنے لے, جو انتہائی افسوسناک ہے, وہ بھی کھڑے ہو کے جینوسائڈ پہ تالیاں بجا رہے ہیں. تو اتنی ہسٹوریکل چیز ہوئی ہے کہ امریکہ نے آل آؤٹ آپ کو کہہ دیا کہ جناب ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. جہاں پہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جو ایڈ آپ بھیج رہے ہیں ہمیں وہ تھوڑی ہے اور بھیجو. جہاں پہ نیتن یاہو نے کہا کہ آپ کی ہماری پارٹنرشپ از بیسکلی سویلائزیشن ورسز باربیرینس, یعنی کہ سویلائزڈ قوموں کی جنگ ہے جانوروں کے خلاف. اس نے غازہ کے لوگوں کو, ان کی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کو جانور کہہ دیے. دن دیہڑے جینوسائیڈ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل کورٹس رولنگز دے رہے ہیں, لیکن اس پہ کوئی نہیں بولے گا. اس پہ کوئی پی ٹی آئی کے بندے وہاں جا کے دھرنے نہیں دیں گے, نون لیگ کے دھرنے نہیں دیں گے, ان کے ذاتی مفاد میں نہیں ہے. خان صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں آکسفورڈ کا الیکشن لڑنے کے لیے غیبانہ طور پہ, اس کی لابینگ ہو رہی ہے, لیکن کیوں نہ یہ لابینگ کی جائے گریٹر ہیومن کازز کے لیے, گریٹر اسلامی کازز کے لیے. اچھا, جب اس بات پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ آگے سے جواب دے تو خان صاحب کیا کریں, جیل سے باہر آئیں گے تو کچھ کریں گے. جناب انہی کے ٹینیور میں جیروسلم کیپٹل ڈکلیئر ہوا تھا. ریالٹی یہ ہے میرے دوستوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ قانون کا دائرہ چھوڑیں گے, آپ اخلاقیات کا دائرہ چھوڑیں گے, تو جو آپ کی اپوزیشن ہے نا وہ اس گندگی کے ایکسپرٹ ہیں, وہ بانی ہیں اس گندگی کے, آپ ان سے نہیں جیت سکتے. آپ سیاستدانوں کو, ججوں کو, جنریلوں کو, جرنلسٹ کو اس گھٹیا معیار پہ لا کے ان سے ون نہیں کر سکتے. وہ کنگ ہیں اس کام کے, بادشاہ ہیں. یہ تو میں بھول ہی گیا آخری خبر سلمان, تو نے یاد بھی نہیں کرایا. عظمہ بخاری صاحبہ, جہاں مریم اورنگزیب اتنا پرفارم کر رہی ہیں, وہ دوسری صاحبہ نون لیگ کی ٹی آر ٹی پہ پرفارم کر رہی ہیں, تو مریم اورنگزیب صاحب نے کہا کہ انف از انف. انہوں نے کہا کہ صنم جاوید کی بہن فلک نے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چلایا, اور ایک ویڈیو جو میری بھی نہیں ہے اس کو ڈاکٹر کر کے میرے خلاف پریزنٹ کیا, جو ایک فاش ویڈیو ہے, کوئی خاتون کسی مرد ساتھ کوئی بدکاری یا نجی معاملہ کر رہی ہے, اس کو پھیلایا. تو وہ سیدھا ہائی کورٹ چلی گئی, اور لطیفہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جب وہ گئیں تو انہوں نے اثر رسوخ کے تحت چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ایک عورت ہے اس کے سامنے کیس لگوا دیا. تو ایک دبنگ عورت ایک طرف, ایک دبنگ عورت دوسری طرف. اس نے کہا کہ جناب آپ یہاں کیسے ایف آئی اے جائیں, جو پروسیجر ہے کہ سائبر کرائم کا ہے, آپ نے اتنا بڑا سائبر کرائم کا نیا دائرہ بنایا, تو آپ وہاں جائیں. انہوں نے اٹھا کے روسٹرم سے اس کو اتار دیا. تو جب ہمارے لوگ جو لیڈرز ہیں وہ عادی ہیں گر کے کام کرنے کے, وہ عادی ہیں بالکل مٹی کے اندر, ایک گند کے اندر آپریٹ کرنے کے لیے, تو عام عوام جب اس لیول پہ اترے گی تو وہ بندے اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہمیں ہرائیں گے. نون لیگ والے 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, پی 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 اس سے زیادہ سالوں سے کر رہی ہے. تو جب آپ ان کے لیول پہ اتریں گے گند کے, آپ جیت نہیں سکتے. مطلب میں ابھی موریلٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, اصول کی بات ہی نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ بھائی ایک کیس بنتا ہے, خان صاحب بری ہوتے ہیں, وہ دوسرا کیس کر دیتے ہیں, پھر بری ہوتے ہیں, پھر وہ تیسرا کیس کر دیتے ہیں. صنم جاوید کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. اگر صنم جاوید کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ استعمال کرتی تو اس کو ریلیف نہیں مل سکتی تھی. تو ہماری ایون پہ آپ کو ریکویسٹ ہے کہ کالے ڈالے سے مت ڈریں, ٹھیک ہے. ویگو کالا کسی کے لیے نہیں آئے گا جو سچ بولے گا, جو دیکھے گا کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ایز اے نیگیٹو سب استعمال کرتے ہیں, میں ایز اے پازیٹیو کروں گا. اپنے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرائیں, دنیا کو سچائی کے لینس سے دیکھیں, زندگی آسان ہو جائے گی.
دن کے اندر اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ سچائی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے میں سب کا ہاتھ تھا، سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، لیکن اس وقت پوری کی پوری ڈیموکریسی عمران خان کے آگے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر آپ لوگ اسٹیڈ فاسٹ ہو کے عمران خان کے ساتھ اصولوں پہ کھڑے ہوں گے تو ڈیموکریسی کا فائدہ ہوگا۔ یہ چھوٹی کھچیں ماریں گے تو آپ اور ایمونیشن دیں گے آپ کے مخالفین کو کہ وہ آپ کو ٹیک ڈاؤن کریں۔ آپ کا سننے کا شکریہ۔ آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو۔ تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر۔ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں۔ اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے۔ ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں۔ تھینک یو۔